السلام دوستوں، میں ہوں بشارت ہوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ اسپاؤس ویزا کے لیے اگر ہم ای نیشنل ہیں اور پاکستان یا یو کے سے باہر کہیں سے بھی شادی کرتے ہیں لیکن ہم فون پہ کرتے ہیں تو کیا اس بیس پہ ہم انڈر ایو لا یا امیگریشن لا کسی طریقے سے بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے؟ اس ہے کہ اگر آپ نکاح کرتے ہیں فون پہ اور اس ملک کے اندر ہیں تو پھر لا اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر آپ اس سیم کنٹری میں نہیں ہیں تو پھر آپ کا یو کے لا کے مطابق وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ آپ کا ویزا نہ ہی ای یو لا کے مطابق لگے گا اپینڈکس ای یو، اور نہ ہی آپ کا ویزا اپینڈکس ایف ایم کے تھرو لگے گا۔ بے شک آپ کا اسلامی یا آپ کا ریلیجیس نکاح یا آپ کا جو شادی ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن یو کے لا کے مطابق بالکل آپ کی وہ شادی نہیں گنی جائے گی۔ ہاں، اگر ہوم آفس سمجھے آپ کو وہ فیانسے ویزے میں کنورٹ کر کے آپ کو ویزا وہ دے دے گی اگر آپ باقی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، لیکن صرف اس بیس پہ کہ آپ نے فون پہ نکاح کیا ہے اور آپ کے پاس میرج سرٹیفکیٹ بھی ہے تو اس میں ایک کلاز ہوتی ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہوئی تھی آپ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں تھے، اور دونوں کا لکھا ہوتا ہے دونوں سیریمنی کے اندر موجود تھے یا نہیں، اور وہ سیریمنی کہاں ہوئی ہے۔ آپ کیا لکھیں گے؟ فون پہ ہوئی ہے، یا جب وہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں وہاں پہ پریزنٹ تھے تو کیا کریں گے؟ آپ یس کریں گے؟ نو؟ تو جو بھی آپ کریں گے وہ غلط کریں گے، کیونکہ آپ کی شادی آن لائن ہوئی ہے اور ان کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو آپ کا سارا جو کیا جا رہا ہے وہ زیرو ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈسپشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے یو کے کا ویزا نہیں ملے گا، کیونکہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستہ چوز کر رہے ہیں۔ ہاں، اس میں جو ایک پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جینوئن شادی 2020 سے پہلے ہوئی ہے اور آپ 2020 سے پہلے یو کے میں موجود بھی تھے اور آپ کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے تو پھر آپ بلا سکتے ہیں اپنے اسپاؤس کو، پارٹنر کو، اسی لا کے مطابق آپ کو کوئی فی وغیرہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے اور یو کے میں آپ کی شادی 2020 کے بعد ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ کو ٹربل ہے۔ پھر آپ اگر کوالیفائی کر رہے ہیں تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں، اگر آپ یو کے اندر موجود تھے 2020 میں اور شادی آپ کی باہر ہو رہی ہے، بعد میں ہوئی ہے، تو پری سیٹل اسٹیٹس بھی ہے تو آپ بلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یو کے میں موجود ہیں لیکن آپ کے پاس سیٹل اسٹیٹس نہیں ہے اور 2022 کے بعد آئے ہیں، 2022 کے بعد بھی شادی ہوئی ہے، تو پھر آپ بالکل نہیں بلا سکتے جب تک آپ کے پاس سیٹل اسٹیٹس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سیٹل اسٹیٹس ہے تو پھر آپ کس طرح بلائیں گے؟ پھر آپ اپینڈکس یو کے تحت نہیں بلائیں گے بلکہ آپ اپینڈکس ایف ایم کے تحت بلائیں گے، اور جو ریکوائرڈ امیگریشن لا کے اندر ہیں وہ آپ نے ساری پوری کرنی ہے۔ آپ نے انگلش ریکوائرمنٹ، ٹی بی ٹیسٹ، انکم ریکوائرمنٹ جو 18,600 ابھی ہے لیکن فیوچر میں یعنی اپریل سے تقریباً 29,000 ہو جائے گی، اور اینڈ آف جو 2024 ہوگا اس میں پھر 34,500 ہو جائے گی، اور ارلی 2025 میں بھی اپریل میں ہو، جنوری میں ہو، 2025 میں پھر وہی سیلری ہوگی 38,700 کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی یہ کوئی پراپر ہمارے پاس لا یا گائیڈنس ہوم آفس کی طرف سے نہیں آئی۔ جب تک کہ یہ نیا لا نہیں بن جاتا اس وقت تک 18,600 ہے، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوگی، وہ آپ نے پروو کرنی ہوگی۔ اگر وہ پروو کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں باقی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ۔ آپ نے کوئی بھی انفارمیشن ہائڈ نہیں کرنی، جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں، آپ نے اگر پہلے شادی کی ہوئی تھی وہ بریک ڈاؤن ہو گئی ہے، ڈیورس سرٹیفکیٹ لگائیں، باقی جو آپ کا ریلیشن شپ تھا وہ ساری آپ نے اپنی انفارمیشن کوئی غلط بیانی نہیں کرنی۔ اگر کریں گے تو کل آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔